अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने सब्जेक्ट देख लिया होगा कि आज का मौजू मेरा है कि असदुद्दीन ओवैसी की गिद्ध सिफती। जैसा कि आपने देखा होगा, बारहा इस बात का मुआयना किया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कभी किसी भी जिंदा शख्स के ताल्लुक से अपनी हमदर्दी का इजहार कभी नहीं किया। मिसाल के तौर पर, जब कोई शख्स मर जाता है, मारा जाता है, मोब लिंचिंग किया जाता है और वो किसी न किसी मामले में फौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके नामों के जरिया से असदुद्दीन ओवैसी एक हमदर्दी हासिल करने की, अपने आप को नाम नेहाद मसीहा कहलाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि साबका दिनों में पहलू खान एक थे जिनको मोब लिंचिंग में मार दिया गया था, अखलाक जिनको मार दिया गया था मोब लिंचिंग में भीड़ के जरिया से। उन लोगों का नाम लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी बारहा, क्योंकि हमदर्दी हासिल हो, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो जिंदा शख्स के ताल्लुक से भी कभी कोई बयान देते हों। मिसाल के तौर पर अभी हालिया दौर में मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनके घर पहुंचे और बिरयानी, कोरमा और कोफ्ता खाते हुए नजर आए। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि कभी ये जिंदा रहते हुए मुख्तार अंसारी के घर नहीं गए। मैंने अपने जांच पड़ताल टीम के जरिए से इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि असदुद्दीन ओवैसी का कोई एक ऐसा क्लिप लेके आओ जिसमें मुख्तार अंसारी से कहीं वो मुलाकात कर रहे हो। मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा कोई बयान लेके आओ जो मुख्तार अंसारी अपने जीते जी असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से बोलना गवारा किए हों, या असदुद्दीन ओवैसी ने कभी उनको जिंदा रहते हुए कोई लफ्ज बोले हों। हालांकि मुख्तार अंसारी अपनी जिंदगी के अक्सर और बेशतर हिस्से में लीडर रहे हैं, कौम के मसीहा रहे हैं और अपने इलाके के लोगों के हमदर्द रहे हैं। आप लोग उनके जनाजे की तस्वीर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स अपने जीते जी तो इस बात का अंदाजा नहीं लगने दिया। बहुत सारे अकवाल आज के दौर में, आज के वक्त में, जब मुख्तार अंसारी शहीद हो गए तो आज के वक्त में उनके ताल्लुक से बहुत सारे अकवाल गर्दिश कर रहे हैं, कहीं वीडियो की शक्ल में तो कहीं तहरीरों की शक्ल में। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी को मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से हो रहे जुल्म के ताल्लुक से एक लफ्ज भी बोलता हुआ आप दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। मुख्तार अंसारी ने कभी बोला हो इनके ताल्लुक से? क्यों, ये इस लायक असदुद्दीन ओवैसी है ही नहीं। वो गद्दारे कौम असदुद्दीन ओवैसी साबित हो चुके हैं। पूरे मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोगों ने, मौलाना अरशद मदनी ने उनको झूठा कहा, मौलाना महमूद मदनी ने उनको लईन व कज़्ज़ाब कहा, अभी मुनव्वर राना इंतकाल कर गए, उन्होंने उसको हाका लगाने वाले ने कहा। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने गद्दारी की है। इसी तरह से ममता बनर्जी ने यह बताया कि यह बिकाऊ माल है। इसी तरह से बहुत सारे लीडरान ने, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि यह गद्दार है। इस तरह से इसकी गद्दारी की सबूत के तहत कोई भी मुस्लिम चेहरा, मुख्तार अंसारी को ले लें, अतीक अहमद को ले लें, या इसी तरह से शहाबुद्दीन को ले लें, इन लोगों ने कभी जीते जी इस मलऊन शख्स का नाम नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वो इंतकाल कर जाते हैं, अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है और हमदर्दी हासिल करता है। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी, अतीक साहब और इसी तरह से शहाबुद्दीन साहब बरसहा बरस तक जेल में थे। कभी उनके ताल्लुक से इसने बोला नहीं, कभी इसने मुहिम नहीं चलाया। अरे उनके ताल्लुक से मुहिम छोड़ दीजिए, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि आज मुल्क की जेलों में लाखों की तादाद में मुसलमान नौजवान, पढ़े लिखे, खास तौर से जो अपने कौम की अगुवाई कर सकते थे, जो लीडर बन सकते थे, जो तालीम याफ्ता थे और तालीम को फरोग दे सकते थे, खुशहाली का बोलबाला कर सकते थे, उन लोगों के ताल्लुक से आज वो सब लाखों की तादाद में मुल्क के अलग अलग जेलों में है। ये शख्स बैरिस्टर है। कभी इस शख्स ने इस बात का इजहार किया हो कि मैं बैरिस्टर होने के नाते से एक वकीलों की टीम रखता हूं और उन लोगों को जो कि बेगुनाह है उनके ताल्लुक से मैं केस लड़ूंगा और उन लोगों को बाजियाब करूंगा। उसके बरअक्स जो लोग कौम को आगे ले जाना चाहते हैं, जो लोग मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, जो लीडर शक्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन लोगों को यह शख्स जेल में डलवाता है। डॉक्टर अय्यूब साहब निकल करके आए कि वो कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, लोगों की आवाजों को ईमान बाला तक ले जाएं, उनको इस शख्स ने जेल करवाया। इस शख्स ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को, जिनकी कंपनी के 100 ममालिक में बिजनेस फैले हुए हैं, उनकी कंपनी को बंद कराने का काम किया। 2.5-3 साल तक जेल में उनको रखने का काम किया। उनके पीछे पल रहे लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। इस शख्स ने क्या क्या नहीं किया है कौम की लीडरी को दबाने के लिए। और ऊपर से जब कोई शख्स
فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ان کے نام اپنی تقریروں میں لیتا ہے یہ گدھ صفت شخص، جیسا کہ مولانا علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازاں ہے، ملا کی ازاں اور ہے، مجاہد کی ازاں اور۔ تو اس طرح سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آج اعظم خان لگ بھگ 3 4 5 سالوں سے جیل میں ہے، لیکن اعظم خان نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ شخص سنگھی ہے، اسد الدین اویسی RSS کا ایجنٹ ہے، اور اسد الدین اویسی بھارتیہ جنتا پارٹی کا خرید و خرید ہے، یہ چیز اعظم خان نے بتایا، لیکن چل تیرے اندر بہت زیادہ اسد الدین اویسی، بہت زیادہ قوم کا درد ہے، تو چل تو باہر ان کی باتوں سے پرے، آج وہ مشکل حالات میں ہے۔ آج اعظم خان کے تعلق سے اسد الدین اویسی کوئی ایک لفظ بیان کرے نہیں بیان کرے گا، جس طرح سے لاکھوں نوجوانوں کے جیلوں میں پڑے رہنے کے باوجود، زندہ رہنے والے مظلوموں کے باوجود ان لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے، لیکن جیسے ایک سمجھیے کہ بیل مر جاتا ہے تو گدھوں کا جمکھڑا لگ جاتا ہے، لاشوں کو نوچنے والوں کا جمگھٹا لگ جاتا ہے، اسی طرح کسی بھی شہید کے انتقال کرنے کے بعد ہمدردی لینے کے لیے یہ کرگس صفت اسد الدین اویسی گدھ صفت شخص پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی مختار انصاری کے انتقال میں پہنچا۔ اس نے شہاب الدین کے معاملے پر بیان نہیں دیا، اس نے عتیق احمد کے معاملے پر بیان نہیں دیا، اس نے سمجھ لیجئے کہ ابھی یہ کیوں گیا ہوا ہے یہ بھی بتا دوں، الیکشن سر پر ہے، یہ ہمدردی کا معاملہ تازہ ہو سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس یہودی ایجنٹ کو کہیں پر آنے جانے کی، پھر بھی ہم قدر کی نظر سے دیکھتے اس کو، لیکن یہ یوں ہی نہیں گیا تھا، الیکشن سر پر ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ماحول کو بنانا ہے۔ ایک طرف جہاں میڈیا اس بات کا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ عتیق احمد جو ہے مافیا تھا، عتیق احمد گنڈا تھا، وغیرہ وغیرہ تھا، وہاں دوسری طرف یہ جا کر کے اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے مستعد رہنے والے ان ہندو بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا دینا چاہتا ہے۔ ایک طرف میڈیا والے اس کو برا بلا کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کرگس صفت گدھ صفت شخص پہنچ کر کے لوگوں کی ہمدردیوں کا مسیحا بننا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی یہ شخص زندوں کے تعلق سے نہیں بولتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر اعظم خان جنہوں نے یونیورسٹی بنائی، جو ایک قوم کے مسیحا بن کر ابھر رہے تھے، سر سید کی طرح سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرح سے ایک یونیورسٹی بنا رہے تھے اور پورے دنیا میں اس کا ملک کا نام کر رہے تھے، ان کو جیلوں میں اس لیے ٹھونس دیا گیا کہ وہ قوم کو ملک کو تعلیم یافتہ کر رہے تھے۔ اگر اسد الدین اویسی اپنی اصل باپ کی جائز اولاد ہے تو یہ اعظم خان کے تعلق سے زندہ رہتے ہوئے یہ آواز اٹھائے، اگر اسد الدین اویسی اپنی جائز باپ کی اولاد ہے تو یہ آواز اٹھائے ان مسلم بچوں کے تعلق سے جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، بے گناہی کے باوجود آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے برس سے ہیں۔ جب وہ بڈھے ہو جاتے ہیں، 25 30 40 سال گزر جاتے ہیں، ان کے وقت، ان کی زندگی کے قیمتی ترین ہیرے جوہر کی طرح سے وقت گزر جاتے ہیں، تب ان کو بازیاب کیا جاتا ہے، وہ نہ اپنے قوم کے لیے کچھ کرنے والے رہ جاتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر گھرانوں کے لیے، اپنے لیے خود وہ زندہ لاش بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے تعلق سے اسد الدین اویسی بیرسٹر ہونے کے باوجود کبھی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، لہٰذا اس کرگس صفت گدھ صفت شخص کو سمجھیے کہ یہ کہیں نہیں گیا ہے، صرف اور صرف ہمدردی لینے گیا ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے۔ یہ گدھ صفت شخص کبھی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یہ یہودی ایجنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلم امہ پنپنے پائے، پورے ملک بھر میں گھوم پھر کر کے قوم کے ووٹوں کا سودا کرنے والا، بٹواروں کا ٹھیکہ لینے والا، بٹوارے کا ٹھیکہ لینے والا یہ مسلم امہ کا کبھی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہمدرد ہے تو سب سے پہلے آج کے آج، ابھی کے ابھی اعظم خان کے تعلق سے آواز اٹھائے اور ان لوگوں کی جو کہ پورے ملک کی جیلوں میں نوجوان تعلیم یافتہ بغیر گناہ کے صرف الزام کی بنا پر بڑے بڑے قانونوں میں ملوث ہیں، بڑے بڑے قانونوں میں ملوث کر کے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے، ان کے تعلق سے ایک کمیٹی کا گٹھت کرے، بیرسٹر ہے اس کی اگوائی کرے اور پورے ملک بھر میں وکیلوں کی ایک ٹیم کھڑی کر دے اور بتائے کہ سارے ان بے گناہوں کو لے کر کے ہم باہر آئیں گے جو کہ جیلوں میں بے گناہی کے باوجود بند ہیں۔ لیکن یہ شخص ایسا نہیں کرے گا۔ حیدرآباد اور ملک کی الگ الگ جیلیں اس بات کا گواہ ہیں کہ یہ شخص لاکھوں کی تعداد میں مسلم نوجوانوں کے اوپر اور آگے بڑھ رہے لوگوں کے اوپر یہ FIR کراتا ہے، ان کو جیل کراتا ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی بہت بڑی گواہ ہے اور بہت بڑی گواہ ہے۔ ان باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گدھ صفت شخص کو آپ لوگ پہچانیے،
قوم کے غداروں کو کبھی کوئی بہت آسانی سے نہیں سمجھ پایا ہے۔ مسجد زرار بنایا انہی منافقوں نے۔ مسجد زرار کو صرف اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں میں فوٹ ڈالا جائے، مسلمانوں میں فوٹ ڈالا جائے، منافقوں نے اس لیے، اور اس مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں سکے تھے کہ یہ غدار کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی کس طرح سے ان کی پہچان ہوتی ہے، تو ہم اور آپ بہت آسانی سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ تعلیم یافتہ پرمغز لوگوں کے اور سمجھدار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے غداروں کو، قوم کے اندر پنپ رہے سانپوں کے پھنڈ کو کچلنے کا کام کریں، ورنہ ہماری قوم یوں ہی تباہی کے دہانے پر جاتی رہے گی۔ ہم ایک ایک کر کے مارے جاتے رہیں گے اور ہم اسی طرح نیست و نابود ہوتے رہیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے جب تک آپ اپنے غداروں کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اندر کے غداروں کو قلع کما نہیں کریں گے، تب تک آپ کی قوم پنپنے نہیں پائے گی، ملک میں بھائی چارہ نہیں آئے گا، ملک میں یگانگت نہیں آئے گی، یکجہتی نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ اس بات کو لوگوں کے درمیان لائیں کہ آج ملک میں کس شاطر اندازی سے یہ کام کر رہا ہے، اور فریق خاص کو یکجٹ کرنے کے لیے یہ 15 منٹ پولیس کو ہٹا دو جیسے نعرے لگواتا ہے۔ آج وہی سنگھی لوگ اس کے وہی ویڈیو لے کر کے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، اپنے لوگوں کو انہی ویڈیوز کے ذریعے متحد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو آج یہ اکیلا ہے تو ایسا بول رہا ہے، کل کو یہ 10 20 25 ہوں گے تو تمہارا ملک میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کو کہلوانے کے لیے باقاعدہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ آپ یوں ہی نہ سمجھ لیں کہ ہر ٹی وی چینل پر یوں ہی یہ نہیں آتا، ملک میں یہی اکیلا شخص نہیں ہے جو آواز اٹھاتا ہے، بہت لوگ حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ٹی وی پر کوئی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ اس شخص کو سیکنڈوں میں میڈیا یوں کیپچر کر لیتی ہے کیونکہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں کی ایک شاطرانہ انداز ہے، اور اس کو رکھا گیا ہے کہ اس کو پروٹیکشن دیں گے، اس کو پروٹیکشن دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر معاملے کو نافذ کریں گے، اس کو ہر طرح سے مطلب پروٹیکشن دے کر کے تحفظ فراہم کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگ سمجھیے ان باتوں کو، اور ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر پنپ رہے سانپوں کو، آپ ان کے پھنوں کو کچلنے کا کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔